من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بزرگوں اور بھائیوں، بات یہاں چھوڑی تھی کہ جناب جناب سید ابو العالی مودودی صاحب اور ان کی جو جماعت ہے، جو جماعت اسلامی اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ لوگ عام طور پر اس سے واقف نہیں ہیں اور ہر ایک کے بس کا بھی اسے سمجھانا نہیں. اس لیے میں آج کی اس آخری مجلس میں اس موضوع پر مختصر کلام کروں گا، کوئی زیادہ تفصیل نہیں، لیکن جو باتیں ہیں وہ بنیادی باتیں ہیں، ان کو آپ سمجھیں. جس کی سمجھ میں آئے وہ قبول کرے، نہ سمجھ میں آئے تو ہم اس دنیا میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ سید ابو العالی مودودی صاحب ہماری جماعت کے ایک فرد تھے. ہماری جماعت یعنی اہل السنہ والجماعہ کے، دیوبندیوں کے، حنفیوں کے، ہماری جماعت کے ایک فرد تھے اور ہمارے ہی سارے آدمی ان کے ساتھ تھے. شروع میں ہمارا ان کا اختلاف کہاں سے شروع ہو، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. سید ابو العالی مودودی صاحب باقاعدہ دین پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن غضب کے ذہین تھے. انگریزی بھی انہوں نے باقاعدہ نہیں پڑھی تھی، انہوں نے اپنی محنت سے انگریزی بھی سیکھی، عربی بھی سیکھی. اور شروع میں دہلی سے جمعیت علماء ہند کا اخبار نکلتا تھا الجمعیت، اس کے ایڈیٹر تھے. اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے صدر تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب. کہتے ہیں
کہ انہوں نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے بھی استفادہ کیا ہے. کوئی باقاعدہ تو کلاس نہیں لی انہوں نے، لیکن جب وہ صدر ہیں اور اسی آرگنائز کے یہ اخبار کے ایڈیٹر ہیں تو تعلقات اور رابطے ہوتے ہیں، تو ان سے استفادہ بھی کیا. اسی زمانے میں جب وہ اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھی اور سب لوگوں نے اسے بہت پسند کیا، سب نے تعریفیں کی. پھر وہ الجمیت کی ایڈیٹری چھوڑ کر حیدرآباد چلے گئے اور حیدرآباد جا کر انہوں نے وہاں سے منتھلی رسالہ نکالا ترجمان القرآن، اور اس میں وہ مضامین لکھتے رہے. یہ زمانہ وہ تھا جس زمانے میں ہندوستان میں آزادی کی تحریک زوروں پر چل رہی تھی. ابھی ملک آزاد نہیں ہوا تھا، اس آزادی سے پہلے کا ہے، جب تحریک زوروں پر چل رہی تھی تو انہوں نے وہاں ترجمان القرآن نکالا اور اس میں اسی آزادی کے موضوع پر انہوں نے اپنی بھی تحریریں بڑی زوردار لکھی اور دوسرے علماء کی، مثلا علی میاں ندوی ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی ہیں، امین احسن اصلاحی ہیں، مولانا بختیاری ہیں مدراس کے، اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے اور سب کی تحریریں چھپتی تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنی علیحدہ جماعت بنانی ہے، اور انہوں نے دہلی میں اس سلسلے میں پہلا اجتماع بلایا. اس اجتماع میں ہمارے یہ 6-7 بڑے آدمی سب اس اجتماع میں شریک تھے. مولانا منظور نعمانی بھی شریک تھے، علی میاں بھی شریک تھے، بختیاری صاحب بھی شریک تھے، امین احسن اصلاحی بھی شریک تھے، اور حضرات بھی شریک تھے. اس اجلاس میں انہوں نے اپنی جماعت کی تشکیل کی اور ایک نئی جماعت بنائی، اور اس کا دستور اساسی کانسٹیٹیوشن انہوں نے اس اجلاس میں پیش کیا. اس کی پہلی دفعہ تھی کہ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہوگا. سب سے پہلے تو اس پر مناقشہ ہوا کہ جماعت اسلامی کا کیا مطلب ہے. اس جماعت میں جو نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. جماعت اسلامی یعنی اس جماعت میں جو شامل ہو وہی مسلمان، اور جو اس جماعت میں شامل نہ ہو اس کا مطلب یہ کوئی مسلمان نہیں. تو انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، سبھی مسلمان ہیں، یہ تو ایک نام رکھا ہے. بہرحال اس پہلی دفعہ پر یہ اختلاف ہوا اور کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہو. اب چلو آگے. دوسری دفعہ آئی، اس میں یہ تھا کہ اس جماعت کا جو بھی ممبر ہوگا، اس جماعت میں جو بھی شامل ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی نہیں کرے گا. جب یہ دوسری دفعہ آئی تو بہت سخت اختلاف شروع ہوا. لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذہنی غلامی یہ لفظ محمل ہے، یہ لفظ ہی محمل ہے، ذہنی غلامی. اللہ کے احکام کی اطاعت کے لیے ذہنی غلامی لفظ استعمال کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن چلو، تو گویا اللہ کا کلام قرآن کریم حجت ہے، اس کا ماننا ضروری ہے. ذہنی غلامی کا مطلب اس کی اطاعت اور اس کا ماننا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذہنی غلامی یعنی ان کی حدیث ماننا ضروری ہے. لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا صحابہ کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور لمبی بحثیں ہوئی، اور ان بحثوں کے بعد ایک ایک کر کے یہ جتنے اکابر تھے سب ان سے الگ ہو گئے. مولانا منظور نعمانی بھی الگ ہو گئے، علی میاں بھی الگ ہو گئے، ایک وقت کے بعد امین احسن اصلاحی بھی الگ ہو گئے، بختیاری صاحب مدراسی بھی الگ ہو گئے، سب اس سے الگ ہو گئے.
اور سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ، یہ اس وقت دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے، سب سے پہلے انہوں نے گرفت کی کہ صحابہ کے بارے میں موقف واضح کرو کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے یا نہیں۔ وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، وہی دفعہ ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اور آج تک انہوں نے صحابہ کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح نہیں کی۔ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم صحابہ پر کہاں کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم صحابہ پر کہاں تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا تم کیچڑ اچھالتے ہو یا نہیں اچھالتے ہو، تنقید کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے یا نہیں۔ صحابہ کی جو انفرادی رائے ہیں ان کو رہنے دو، لیکن تمام صحابہ نے کسی بات پر یونیٹی کی اور اتفاق کیا ہے کہ اجماع حجت ہے یا نہیں۔ آج تک انہوں نے ہاں نہیں کہا اور نہ بھی نہیں کہا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک مسئلہ اختلافی ہے۔ آپ جانتے کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں، یہ جو معیار حق صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں، اس مسئلے کا یہی مطلب ہے کہ صحابہ کا جو اجماع ہے یہ حجت ہے یا نہیں۔ اگر وہ حجت مانتے ہیں تو ان کو ایک جملہ بڑھا دینے میں کیا پریشانی تھی، دستور میں یہ جملہ بڑھا دینے میں کیا پریشانی تھی، لیکن نہیں، انہوں نے آج تک دستور میں نہیں بڑھایا۔ آج تک کسی تحریر میں انہوں نے یہ بھی اعتراف نہیں کیا کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اس دن سے ہمارا ان کا اختلاف ہوا، وہ اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، وہ اس کو حجت نہیں مانتے۔ لہذا ان کا اور ہمارا اختلاف بھی صراط الذین انعمت علیہم سے ہے۔ ہمارا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور ان کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ ان کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، جماعت اسلامی والوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ایک اختلاف تو ہمارا ہی ہے، اور یہ 5 باتیں میں کہوں گا، آپ گینے اس کو، 5 باتیں میں کہوں گا، اور ان 5 باتوں میں سے ہر بات گمراہی کے لیے کافی ہے۔ 5 کا مجموعہ نہیں، ان میں سے ہر بات گمراہی کے لیے کافی ہے۔ جب یہ اہل حدیث حضرات صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے، امت کو اجماع کو حجت نہیں مانتے، تو وہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہیں۔ جب وہ جماعت صحابہ کے اجماع کو ہی حجت نہیں مانتے تو والجماعہ میں کہاں سے شامل ہوں گے؟ اور وہ سنت کو بھی نہیں مانتے، وہ تو حدیث کو مانتے ہیں، تو اہل سنت میں بھی شامل نہیں۔ اور یہ صحابہ کے اجماع کو نہیں مانتے تھے، والجماعہ میں شامل نہیں۔ دوسری بات سنو بھائی، اسلام کی تعلیمات بہت پھیلی ہوئی ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں، ان دونوں کی تفصیلات میں ساری فقہ بھری پڑی ہے، مگر قطب الرحا بتاؤ کیا ہے؟ قطب الرحا پہلے چکیاں چلتی تھی، تو ایک پارٹ نیچے کا ہوتا تھا اور ایک اس کے اوپر پارٹ یوں چلتا تھا، اور نیچے والے پارٹ کے بیچ میں ایک کیلا نکلتا تھا، اس کیلے پر اوپر والا پارٹ گھومتا تھا۔ یہ جو کیلا ہے یہ قطب الرحا ہے، رہا مانے چکی اور قطب مانے اس کا کیلا، چکی کا کیلا، جس پر پورا اوپر کا پارٹ گھومے گا۔ اب چکیاں اندھی ہو گئی، اب بھی 2 پارٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اوپر تلے نہیں ہوتے ہیں، سائڈ میں یوں ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں کیلا گھستا ہے، اور دونوں پارٹ چلتے ہیں۔ پہلے نیچے کا پارٹ نہیں چلتا تھا، اس میں سے کیلا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر کا پارٹ چلتا تھا، اور وہ اس سے گیہوں پیستے تھے۔ تو اسلام کا قطب الرحا کیا ہے؟ قطب الرحا کو انگریزی میں کہتے ہیں پایوٹ۔ یہ اسلام کی جو چکی ہے اس کا پایوٹ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت یہ سمجھتی آئی ہے
کہ وہ پایوٹ ہے، قطب الرہا ہے، چکی کا کیلا ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ پوری امت یہی سمجھتی آئی ہے کہ چکی کا کیلا ہے اللہ کی خوشنودی، اسی پر سارے اسلام کے احکام گھوم رہے ہیں۔ آج ہی ہمارے امام صاحب نے آیت پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن مردوں سے بھی وعدہ کیا ہے، اللہ نے مومن عورتوں سے بھی وعدہ کیا ہے، ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن باغات کے نیچے ندیاں نہریں بہ رہی، وہ مومنین مرد اور عورتیں ان باغات میں ہمیشہ رہیں، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ایسے گھروں کا، مساکن تو بالکل ستھرے گھر ہیں، کوئی گندگی نہیں اس میں، اور ہیں کہاں، اور ہیں کیسے وہ گھر، ہمیشہ رہنے کے گھر ہیں، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ستھرے مکانوں کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی خوشنودی ان نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، ورضوان من اللہ اکبر، یہ جو جنت ہے، باغات ہیں، مکانات ہیں، نعمتیں ہیں، یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی خوشنودی، ورضوان من اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جو مومنین گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ بھی بالآخر جنت میں آ جائیں گے۔ اب سب جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، تو اللہ تعالی جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، تمہیں جو نعمتیں میں نے عطا فرمائی اس پر تم خوش ہو؟ تو سب جنتی کہیں گے پروردگار عالم ہم خوش ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نعمت چھپا رکھی ہے، وہ ابھی نہیں دی۔ تو جنتی سوچیں گے کہ ساری نعمتیں ہمیں میسر ہیں، وہ کون سی نعمت باقی ہے جو ابھی اللہ نے نہیں دی؟ تو جنتی عرض کریں گے پروردگار عالم وہ کون سی نعمت؟ کل سورہ یونس آ رہی ہے، اس سورہ یونس میں یہ آیت آ رہی ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا گھر ہے اور مور دین کچھ اور اس کے اوپر، یہ کچھ اور اوپر کیا؟ جنت تو مل گئی، اس کی جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، کچھ اس کے اوپر اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وہ اور یہ ہے کہ میں تمام جنتیوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ آج خوش ہو گئے، ایسا خوش ہونا کہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اللہ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ اللہ پاک کا اعلان ہوگا تو مومنین کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے اس اعلان اور اللہ کی اس خوشنودی کے سامنے جنت کی نعمتوں کو ہیچ تصور کریں۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ راضی ہوئے تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ نے نماز پڑھی، دکھلاوا کیا، سنوانا کیا، دنیا نے دیکھ لیا، سن لیا، اللہ راضی نہیں ہوئی تو وہ نماز نمازی کے منہ پہ ماری جائے۔
یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال روزے کا ہے، یہی حال حج کا ہے، یہی حال تمام بندگیوں کا ہے کہ اگر ہماری بندگیوں سے اللہ تعالی راضی ہو گئے ہیں تو کامیاب ہیں ہم، اور اگر اللہ کو خوش نہیں کر سکے ہیں تو کامیابی نہیں ہے۔ بہرحال پوری امت حضور کے زمانے سے لے کر آج تک سارے مسلمان یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ اسلام کی چکی کا کیلا قطب الرحا جس پر تمام اسلام کے احکام گھوم رہے ہیں وہ کیلا ہے رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ مودودی صاحب آئے، انہوں نے وہ کیلا نکال دیا اور ایک نیا کیلا پھٹ گیا۔ کچھ زیادہ گڑبڑ نہیں کی، انہوں نے کچھ زیادہ گڑبڑ نہیں کی، بس ذرا سا کام کیا۔ وہ جو اسلام کا کیلا تھا اس کو نکال دیا اور ایک نیا کیلا فٹ کیا۔ کیا کیلا؟ اقامت دین۔ یہ تو ان کی خوبصورت تعبیر ہے۔ اقامت دین کا مطلب اپنے اندر دین قائم کرنا نہیں، دین پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا نہیں، اقامت دین یعنی دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرنا۔ یہ انہوں نے کیلا چڑھا دیا، وہ کیلا جو اصل تھا وہ نکال دیا اور اب سارے احکام اس پر گھما دیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو نماز ہے جماعت سے یہ فوجی پریڈ ہے۔ اللہ کی خوشنودی والی بات گئی، نماز فوجی پریڈ ہو گئی۔ زکوٰۃ قومی فنڈ ہے، جیسے گورنمنٹ کا ایک فنڈ ہوتا ہے، انہوں نے کہا زکوٰۃ قومی فنڈ ہے اور چنانچہ وہ زکوٰۃ کا فنڈ ہر کام میں استعمال کرتے ہیں۔ مسجدوں میں جو باربیکیو بناتے ہیں اور جوانوں کو اور عورتوں کو بلا کر کھلاتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں۔ ہر کام میں زکوٰۃ، کتابیں چھپتی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ استعمال ہوگی۔ جب قومی فنڈ ہے تو گورنمنٹ کا قومی فنڈ تو ہر چیز میں استعمال ہوگا، تو انہوں نے کہا زکوٰۃ قومی فنڈ ہے۔ اور روزے کے بارے میں کہا کہ یہ فوج کی بھوکے رہنے کی رہل سہل ہے۔ فوج کو کبھی بھوکا رہنا پڑتا ہے جنگ کے موقع پہ، کئی وقت کھانا نہیں ملتا، تو یہ اس کی رہل سہل ہے۔ اور حج کے لیے کہا یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ یہ سب تعبیریں انہی کی کتابوں میں، چھوٹی بڑی مختلف کتابوں میں یہ سب تعبیریں ہیں کہ نماز فوجی پریڈ ہے، زکوٰۃ قومی فنڈ ہے، روزہ فوج کی ریاضت کی رہل سہل ہے، حج انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ ہر چیز میں سے اللہ کو خوش کرنے کی بات گئی اور حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات ہر عبادت میں شامل ہو۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، حکومت الہیہ قائم کرنے کا شریعت کا حکم نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ ابھی میں نے قصہ سنایا تھا لندن کا، آپ حضرات کو میں نے کہا تھا خلافت قائم کرنا، حکومت الہیہ قائم کرنا فرض ہے، مگر وہ اسلام کی بیز نہیں ہے، جڑ نہیں ہے، وہ اسلام کے احکام کی ایک برانچ ہے۔ جیسے نماز احکام اسلامی میں سے نماز ایک حکم ہے، ایک برانچ ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، یہ وہ بے شمار برانچیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچیں ہیں۔ ان برانچوں میں سے ایک برانچ ہے حکومت الہیہ قائم کرنا۔ جہاں پاسبلٹی ہو، جہاں حالات سازگار ہوں اور وہاں حکومت الہیہ قائم کی جا سکتی ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ حکومت الہیہ قائم کرے، لیکن وہ دین کی بنیاد نہیں ہے۔ مگر مودودی صاحب نے یہ جو ایک برانچ تھی اس کو وہاں سے کاٹ کر تنا بنا دیے اور سارے اسلامی احکام کو اس تنے پر گھما دیے، اس چکی کے اس کیلے پر گھما دیے۔ اور انہوں نے کسی کتاب میں یہ جملہ لکھا
کہ وہ انبیاء خاتم بدہن بولتے ہوئے بھی ہمت نہیں ہوتی. انہوں نے یہ خود مودودی صاحب نے خود اپنے قلم سے یہ جملہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء جو پوری زندگی دین کی محنتیں کرتے رہے اور وہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے, انہوں نے لکھا کہ وہ دنیا سے اپنے مشن میں ناکام گئے. ہمت نہیں ہوتی ان کا جملہ بولنے کی. کیسے اس ناپاک قلم سے یہ جملہ کیسے نکلا؟ 1,24,000 انبیاء ہیں. کتنے نبیوں نے حکومتیں قائم کی؟ 5, 7, 10 آدمیوں کی آپ مثالیں دیں گے. باقی تو انبیاء دین کے کام کرتے چلے گئے, ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوئے, حکومت الہیہ قائم کرنے کے مواقع نہیں آئے. انہوں نے کہا وہ دنیا سے ناکام گئے. یہ جملہ کیوں لکھا؟ انہوں نے اس چکی کا کیلا ہی بدل دیا. جب چکی کا کیلا حکومت الہیہ قائم کرنا کر دیا تو اب تو جو زندگی پر محنت کر کے اس میں کامیاب نہیں ہوگا وہ ناکام جائے گا. اور خود مودودی صاحب بھی ناکام گئے. وہ بھی اپنی زندگی میں حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے. بڑے پاپڑ بیلے فاطمہ جناح کی بھی پارٹی میں شامل ہوئے اور تائید کی, جس کو زندگی بھر کہتے تھے کہ عورت کی حکومت نہیں ہو سکتی. انہوں نے فاطمہ جناح کی تائید کی اور وہ بھی ہار گئی اور وہ بھی نہیں کامیاب ہوئے اور وہ بھی دنیا سے ناکام ہوئے. تو اب یہ جو جملہ ہے ان کا کہ وہ انبیاء جو حکومت الہیہ نہیں قائم کر سکے وہ اپنے مشن میں ناکام گئے, یہ جملہ اس کی اصل یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا کیلا ہی بدل دیا. اور میرے بھائیوں, آج جماعت اسلامی میں جو لوگ ہیں آپ ان کی زندگیوں پر ایک سرسری نظر ڈالیں. ان کو نمازوں سے کوئی دلچسپی نہیں, ان کو روزوں سے کوئی دلچسپی نہیں, ان کو حج سے کوئی دلچسپی نہیں, ان کا لباس اسلامی نہیں ہوگا, ان کے چہرے اسلامی نہیں ہوں گے, اور صبح سے شام تک سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے. صبح سے شام تک اس کا ذہن بنائیں گے, اس کا ذہن بنائیں گے, اس کا ذہن بنائیں گے. سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کریں گے. نماز کا وقت آئے گا مسجد میں نہیں جائیں گے. آپ نظر ڈالیں جہاں اس قسم کے جو لوگ ہیں ان پر نظر ڈالیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے جو تھے ان کے بڑے حضرت جو تھے انہوں نے اسلام کی چکی کا کیلا ہی بدل دیا. اور حضور کے زمانے سے پوری امت 14 صدیوں سے یہی سمجھتی آئی ہے کہ اسلام کا کیلا ہے رضوان من اللہ, اللہ کی خوشنودی. اگر آپ کی عبادتوں سے, آپ کے معاملات سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کی معاشرت سے اللہ راضی ہیں, اللہ خوش ہیں, آپ کامیاب ہیں. اور جہاں پاسبلٹی ہو اور جہاں وقت آئے مسلمانوں پر خلافت حکومت الہیہ قائم کرنا بھی فرض ہے, اس کا انکار نہیں. اسی لیے جب انہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھی تھی, اس زمانے میں جب ہندوستان میں آزادی کی اسٹرگل چل رہی تھی, آزادی کی تحریک چل رہی تھی, اس زمانے میں انہوں نے الجہاد فی الاسلام لکھی تھی. پھر تو بعد میں ملک کے ٹکڑے ہوئے اور 2 ملک ہوئے اور جو کچھ چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوا, مگر انہوں نے یہ کتاب اس زمانے میں لکھی تھی اور سب نے منہ بھر بھر کر تعریف کی. تو اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. خلافت یعنی حکومت الہیہ قائم کرنا فرض ہے جہاں پاسبلٹی ہو اور حالات سازگار ہوں. حضور مکہ میں 13 سال رہے, کوئی خلافت الہیہ قائم نہیں کی. مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد میں یہ بھی اجتماعیت ہوئی, ایک مرکزیت حاصل ہوئی, تو پھر آہستہ آہستہ حکومت قائم ہونی شروع ہوئی. تو بہرحال دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پورا مودودی لٹریچر کا پورا خلاصہ اور روح حکومت الہیہ پر ہے, اور باقی چیزوں میں اللہ کی خوشنودی کا ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں. لہذا دوسری بات یاد رکھو میرے بھائیوں. تیسری بات سنو, دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے اور تینوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے. چولی دامن سمجھتے ہو؟ مہارت اردو کا سن رکھا ہوگا.
ہمارا یہ کرتا ہے، سینے سے نیچے اترو گے تو اب یہ چولی ہے، ایک جگہ تک چولی ہے، پھر اس کے بعد دامن شروع ہو جاتا. تو دامن چولی کے بغیر کرتے کا دامن نہیں ہو سکتا، اور چولی کے بغیر دامن نہیں ہو سکتا، اور دامن کے بغیر چولی کہاں سے آئے گی؟ ان میں چولی دامن کا ساتھ ہے. مگر آج کل ایسے کرتے ہیں اس میں دامن ہی نہیں. آج کل لوگوں نے ایسے کرتے بنا لکھ کے رکھے ہیں کہ اس میں دامن ہی نہیں، صرف چولی ہی چولی. اور جب دامن نہیں تو دامن داغدار ہونے کا تصور ہی ختم ہو. اب کسی کا دامن داغدار ہوتا نہیں، حتیٰ کہ عورتوں نے بھی دامن نکال دیے، ان کے بھی دامن داغدار نہیں ہوتے. اب صرف چولیاں ہی چولیاں رہ گئی. وہ تین چیزیں کیا ہیں سمجھو. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے، مجلس ہو رہی تھی. اچانک کوئی صاحب مسجد میں داخل ہوئے، نہایت اجلے کپڑے پہنے ہوئے، بال کالے، ایسا معلوم جیسے ابھی حمام میں سے، باتھ روم میں سے نہا کر کپڑے بدل کر ایک بندہ آیا ہے. اور وہ آئے اور مجمع چیرتے چیرتے حضور کے سامنے آ کر بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگا دیے. سارے صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے. اگر یہ مدینہ کا ہے اور گھر میں سے نہا کر آیا ہے تو یہ سب مدینے کے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پہچانتا اسے. اور اگر یہ بندہ باہر سے آیا ہوا ہے تو عرب کا ریگستان، ہوائیں، طوفان، باہر سے آیا ہوا ایسا صاف ستھرا ہو ہی نہیں سکتا. تو صحابہ کو حیرت یہ کون ہے؟ یا پھر وہاں مجلس کے ختم پر نہیں بیٹھا، وہ صحابہ کو چیرتا ہوا حضور کے قریب آ کر بیٹھا، گھٹنے سے گھٹنے لگا کر. تو سارے متوجہ ہے کہ یہ کون بندہ ہے. اس نے بیٹھ کر سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا 7 چیزوں کو دل سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے. تو اس نے جب حضور نے یہ جواب دیا تو اس نے کہا صدق، آپ نے صحیح جواب دیا. اب لوگوں کو اور حیرت ہوئی کہ ایک طرف پوچھ رہا ہے اور پھر حضور جواب دے رہے ہیں تو اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ جانتا ہے. تو اور حیرت ہوئی لوگوں کو. اس نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا 5 اعمال کا نام اسلام ہے. یہ اسلام کے بنیادی اعمال بتائیں. وہ جو ایمان کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا 7 باتوں کو دل سے قبول کرنے کا نام اسلام ہے، وہ 7 باتیں ایمان مفصل میں لی گئی. تعلیم الاسلام میں جو ایمان مفصل ہے اور جو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، اور ہم نے بھی بچپن میں یاد کی ہے، آپ نے بھی یاد کی ہوگی، اس ایمان مفصل میں جو 7 باتیں ہیں وہ اسی حدیث سے لی گئی. وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر میں ایمان لایا. وہ کتبہ، اللہ کی آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر میں ایمان لایا. وہ رسولہ، اللہ کے تمام رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا میں. والیوم الآخر، اور یہ دنیا اسی طرح سے ہمیشہ نہیں چلتی رہے گی، اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. مر گئے فنش نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا دوبارہ زندہ ہونا ہے. والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور بھلی اور بری تمام باتیں اللہ کی طرف سے طے. پلاننگ ہے اس دنیا کے لیے، اللہ نے ایک پلاننگ کی ہے. اس دنیا میں کیا بھلی باتیں ہیں اور کیا بری باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پلاننگ کر دی گئی ہے.
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اس کی تھوڑی تفصیل سمجھو. یہ دنیا ہے یونیورسل، اس کی ہر چیز کے بارے میں اللہ کی طرف سے پلاننگ ہے. یہ مفید ہے، یہ مضر ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان کے لیے یہ مفید ہے، یہ مضر ہے. ورنہ فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کی کائنات میں ہر چیز اچھی ہے. اللہ نے زہر پیدا کیا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. کسی مصلحت سے اللہ نے زہر پیدا کیا ہے. اللہ نے سانپ پیدا کیا ہے، وہ بری مخلوق نہیں ہے. اللہ نے کسی مصلحت سے پیدا کیا ہے. اللہ نے بچھو پیدا کیا ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، وہ اللہ نے کسی مصلحت سے پیدا کیا ہے. لیکن انسان کے تعلق سے گھی اچھی چیز ہے اور پوائزن بری چیز ہے. انسان کے تعلق سے، انسان کے لیے اس کائنات کا دلہا انسان ہے. یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جو پوری کائنات ہے، جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، اس کائنات کا دلہا انسان ہے. یہ آسمان انسان کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ سورج اور چاند انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ لاکھوں اربوں خربوں تارے یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. زمین پر جتنی نعمتیں ہیں سب انسان کے لیے بنائی گئی ہیں. اس کائنات کا دلہا، اس بارات کا دلہا انسان ہے. لہذا انسان کے تعلق سے بعض چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور بعض چیزیں مضر ہیں. اور انسان، تمام انسان اللہ کی یہ جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ کا پوری طرح سے اس کی پابندی کرتے ہیں. کوئی شخص زہر نہیں کھاتا. جب اس کا مرنے کا ارادہ ہوتا ہے، خودکشی کرنی، تو ہی زہر کھاتا ہے. اور بڑے پیسے اور اعمال، اس میں بھی اللہ کی یہی پلاننگ ہے. کچھ عقیدے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، آخرت میں نجات دلانے والے ہیں، اور کچھ عقیدے ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں اور آخرت میں تباہ کرنے والے ہیں. اس کی بھی پوری پلاننگ ہے. اور اس پلاننگ کی خبریں اللہ کی وحی کے ذریعے سے اللہ کی کتابوں میں دے دی گئی. اسی طرح سے اعمال، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زنا کرو گے جہنم میں ٹھونسے جاؤ گے، نکاح کر کے بیوی سے صحبت کرو گے جنت میں جاؤ گے، پرائی عورت سے منہ کالا کرو گے جہنم میں جاؤ گے. حالانکہ دونوں ایک ہی بات ہیں، لیکن ایک بات نہیں ہے. نکاح کر کے بیوی سے فائدہ اٹھانا، ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا آپ سبحان اللہ کہیں یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھائیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کوئی آدمی راستے میں مسافر ہارا ہوا ہے اس کی ہیلپ کریں یہ بھی راستہ ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا آپ لقمہ بنا کر بیوی کو کھلائیں یہ بھی صدقہ ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. حدیث شریف ہی ہے. تو جب حضور بیان کرتے کرتے یہاں تک گئے تو صحابہ نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ احدنا یقضی حاجتہ، ایک بندہ ہے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس میں صدقہ یعنی ثواب کیسے؟ حضور نے فرمایا بتلاؤ اگر وہ اپنی حاجت غیر محل میں پوری کرتا تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا ہوتا. حضور نے فرمایا اس نے غیر محل میں اپنی حاجت پوری نہیں کی، اپنی محل میں جائز محل میں اس نے حاجت پوری کی، اس پر ثواب ملے. تو یہ پلاننگ ہے کہ شادی کرو بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرو، یہ مفید ہے انسان کے لیے. اور اجنبی عورت سے بغیر شادی کے زنا کرو یہ جہنم میں لے آنے والا عمل ہے. نماز پڑھو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. چوری کرو، بہت سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، بہت سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور کچھ مسجد میں جوتے چرانے آتے ہیں. بہت سے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ بندے مسجد میں جوتے چرانے آتے ہیں، وہ بھی صف میں باقاعدہ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر موقع ملے تو جوتا لے کر بھاگیں گے. اور اگر وہ نیت باندھے کھڑے ہیں، ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا، کانٹا ٹوٹتا ہی نہیں تو کہاں سے چوری کرے گا جوتوں کی؟ نماز بھی پڑھتا رہے گا.
جب آنے والوں کا تانتا ٹوٹے گا تبھی تو یہ نیت توڑ کے جوتے لے کے بھاگے گا. تب دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز پڑھنے آیا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے اور دوسرا نماز میں شریک ہے اور شامل ہے، مگر وہ نماز میں کیوں؟ موقع کے تلاش میں کہ موقع ملے نیت توڑوں جوتے لے کے بھاگوں. تو ایک نماز جنت میں لے جانے والی ہے، دوسری نماز جہنم میں لے جانے والی ہے. تو عقائد کے بارے میں بھی اللہ کی پلاننگ ہے کہ کچھ عقیدے انسان کے لیے مفید ہیں، کچھ عقیدے انسان کے لیے مضر ہیں. اعمال کے بارے میں بھی پلاننگ ہے، اخلاق کے بارے میں بھی پلاننگ ہے کہ یہ اخلاق انسان کے لیے مفید ہیں، یہ مضر ہیں، یہ اعمال مفید ہیں، یہ مضر ہیں. جہاں تک کائناتی چیزوں کا تعلق ہے تمام انسان اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تقدیر کی پابندی کرتے ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو پاگل لوگ کہتے ہیں. لیکن جب عقیدوں کا مسئلہ آتا ہے اور جب اعمال کا مسئلہ آتا ہے، جب اخلاق کا مسئلہ آتا ہے تو پھر بہت سے لوگ اس پلاننگ کو نہیں مانتے. تو اس لیے ان 7 باتوں میں 7ویں بات یہ ہے والقدر خیرہ، یعنی یہ خیرہ کی ضمیر قدر کی طرف لوٹ رہی، یعنی خیر القدر، وشرہ یعنی شر القدر، اچھی پلاننگ اور بری پلاننگ. اچھی پلاننگ اور بری پلاننگ یعنی انسان کے لیے مفید اور انسان کے لیے مضر، یہ اللہ کی طرف سے پلاننگ کر دی گئی ہے. یہ کائنات پیدا ہوئی اس سے معلوم نہیں کتنا زمانہ پہلے علم الہی میں، علم ازلی میں اللہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کر دی. دیکھو بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی ہے اور بالکل سادہ صاف واضح مسئلہ ہے. جس اللہ نے یہ یونیورسل پیدا کیا ہے، کائنات پیدا کی ہے، کیا اللہ نے اس سے پہلے اس کی پلاننگ نہیں کی ہوگی؟ ایک بلڈنگ بناتا ہے انجینئر تو بلڈنگ شروع کرنے سے پہلے اس کی پوری پلاننگ اور نقشہ بناتا ہے، پھر اس کی بلڈنگ کی پلاننگ شروع کرتا ہے. تو کیا اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی؟ تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی. اور یہ جو لوگوں میں ہے کہ جنت میں جانا طے ہے اور جہنم میں جانا طے ہے اور قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تقدیر کا ایک جزیہ ہے. لوگ اسی کو تقدیر کا مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. جب ہر چیز کی پلاننگ ہے تو جنت میں کون بندے جائیں گے اور جہنم میں کون بندے جائیں گے، یہ بھی پلاننگ ہے، اس کی بھی پلاننگ ہے. تو لوگ اسی کو تقدیر سمجھتے ہیں کہ یہ جس کے لیے جنت میں جانا طے ہے وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جانا طے ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر نہیں ہے. یہ تقدیر کے ایک جزئیہ ہے. ایک تقدیر کے مسئلے پر ایک کوئسچن پیدا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں، تقدیر کا مسئلہ اتنا ہی ہے. دیکھو اس حدیث کے الفاظ ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بھلی تقدیر، مفید تقدیر، نافع پلاننگ اور بری تقدیر، مضر پلاننگ اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے. اور یہ جو تقدیر کے مسئلے کا ایک جزیہ ہے، اس جزیے کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ یہ بندے جنت میں جائیں گے اور یہ بندے جہنم میں جائیں گے، ایسا اللہ کے یہاں طے نہیں. جو اشکال کریں آپ، ایسا طے نہیں، بلکہ یہ طے ہے کہ یہ بندے جنت میں جائیں گے اپنے ایمان اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، اور یہ بندے جہنم میں جائیں گے اپنے کفر اور بد اعمالیوں کے نتیجے میں. یہ ساری بات اس میں طے ہے. اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، وہ ازل میں جانتے ہیں. ہم تو واقعہ ہونے کے بعد جانیں گے، اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں. ایک قصہ سناؤں، ذہن بوجھل ہو گیا ہوگا، لطیفہ سنو. پہلے انگریزوں کے زمانے میں انڈیا میں ایک آنریری مجسٹریٹ بنائے جاتے، میرے خیال سے وہ یہاں بھی ہوگا. یہاں آنریری مجسٹروں کا سلسلہ ہوگا، یو کے میں تو ہے، انڈیا میں بھی تھا آنریری مجسٹر. اور ان آنریری مجسٹروں کے پاس میں کچھ مقدمات بھی آتے تھے اور اس کے فیصلے وہی آنریری مجسٹر ہی کرتے.
تو ایک چودھری صاحب آنریری مجسٹر بنائے گئے، آتا انہیں کچھ نہیں تھا، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، انگوٹھا چھاپتے، اور وہ گورنمنٹ نے کسی کوئی چندہ وندہ بڑا گورنمنٹ کو دے دیا ہوگا، گورنمنٹ کو بڑا چندہ وندہ دے دیا ہوگا تو ان کو آنریری مجسٹر بنا دیا، تو وہ ہفتے میں ایک دن کورٹ کرتے اور پورا ہفتہ ان کا ایک پیشکار تھا، ایک سیکریٹری تھا، لوگ اپنے اپنے درخواستیں ان کو دیتے تھے، وہ فائل کرتا رہتا تھا، اور وہ چودھری صاحب جو آنریری مجسٹر تھے وہ ہفتے میں ایک دن اپنی آفس میں آ کر بیٹھتے تھے، تو وہ پیشکار ساری تھپی لا کر کے رکھتا تھا، تو وہ کہتے تھے اوپر سے ایک فائل اٹھائی، منظور نامنظور، منظور نامنظور، ساری فائل بکھیر دی، اتنی منظور ہو گئی اور اتنی نامنظور ہو گئی، وہ اردو بھی نہیں بولنا جانتے۔ تو اللہ میاں ایک ایسے آنریری مجسٹر نہیں ہے، یہ جو چودھری صاحب جیسے آنریری مجسٹر تھے، آدھے منظور کر دیے اور آدھے نامنظور کر دیے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہیں، اللہ کی پلاننگ چودھری صاحب جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے جن کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے عمل کی بنیاد پر، عقیدے اور عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، جہنم میں جانے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر کیا ہے۔ اب سنو آگے کا مسئلہ، انسان اپنے عمل میں مختار ہے یا مجبور ہے؟ اگر آپ کہیں مختار ہے تو قادر مطلق کتنے ہو گئے؟ قادر مطلق یعنی پاورفل، قادر مطلق یعنی پاورفل۔ اگر آپ کہیں کہ سب انسان قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کریں، تو یہ تو اللہ کے پیرالل بن گئے سر، یہ سب انسان خدا بن گئے، وہ اللہ بھی قادر مطلق ہیں، یہ بھی قادر مطلق ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اختیار سے نکلیں گے کیسے؟ لہذا اگر کوئی یہ مانے کہ بندے مختار ہیں جو چاہے کریں، یہ گمراہی ہے۔ اور مسلمانوں میں ایک فرقہ معتزلہ کا گزرا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال اختیاریہ کا مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خود جو چاہے کرے۔ میرے بھائیوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندوں کی کوئی بات اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتی، بندوں کا اختیار بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بندے مجبور ہیں، جیسے یہ اینٹ پتھر ہیں جہاں اٹھا کر رکھ دو نہیں پڑے رہیں گے، بندے بھی مجبور ہیں، تو جزا و سزا کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بندے مجبور ہیں تو پھر جزا و سزا کا مسئلہ ختم ہو گیا، اینٹ اور پتھر کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں ہے۔ اگر بندے بھی مجبور محض ہیں تو جزا و سزا کہاں سے آئے گی؟ لہذا نہ یہ نظریہ، یہ مسلمانوں میں یہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ، وہ یہ کہتا ہے انسان مجبور محض ہے، اینٹ پتھر کی طرح ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ پھر نہ صحیح نظریہ کیا ہے؟ صحیح نظریہ یہ ہے کہ انسان کو پارشیلی اختیار حاصل ہے، ٹوٹلی کلی اختیار حاصل نہیں ہے، پارشیلی اختیار حاصل ہے، اور اختیار کا آخری سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ جو پارشیلی اختیار ہے اسی کی بنیاد پر جزا و سزا ہوتی ہے، جو جزا و سزا ہے اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ جزوی اختیار کس طرح سے؟ یہ مسئلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے پوچھا گیا تھا، تو حضرت علی نے یہی جواب دیا کہ انسان مختار بھی ہے، مجبور بھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، اٹھا لیا۔ حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا لو، کہنے کہ دوسرا کیسے اٹھا؟ حضرت نے فرمایا دیکھو تم یہاں تک تمہارا اختیار تھا، بیٹھے تھے کھڑے ہو، ایک پیر اٹھا لیا، اب آگے تم دوسرا نہیں اٹھا سکتے۔
اسی طرح سے ہر معاملے میں ایک مرحلے تک اختیار ہے، اور آخری مرحلہ جو خلق اور پیدا کرنے کا، فعل کو پیدا کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ بات انسان اپنی کامن سینس سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک مثال لو، گاؤں میں ایک بھینس بدک گئی، گاؤں میں بھاگنا شروع کیا، جھوٹا بھاگ رہا ہے، اس کے پیروں میں ایک بچہ آ گیا، کچل گیا اور مر گیا۔ اب بھینس بھاگی جا رہی ہے، پھر آگے جا کے ایک دوسرا بچہ اس کے پیروں میں آ گیا، وہ بھی کچل گیا اور مر گیا۔ بتاؤ بھینس کے دل پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ یہ جو پہلا بچہ مر گیا، دوسرا بچہ مر گیا، بھینس کے دل پر کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی نہیں پڑ رہا۔ پھر بھاگا تیسرا بچہ پیروں میں، وہ بھی کچل گیا۔ بھینس کے دل کا حال یکساں ہے۔ پھر بالآخر بھینس کو پکڑا، اور پکڑ کر کے پھر تینوں بچوں کے رشتے دار ڈنڈے لاٹھیاں لے کر آئے، بھینس کو مارنا شروع کیا تو لوگ تھوڑی دیر تو خاموش رہے۔ یہ بیچاروں کے بچے کچل دیے ہیں، اس بھینس نے غصہ آیا مارو، لیکن جب حد سے بڑھیں گے تو پھر لوگ سمجھائیں گے بھیا کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ خود لوگ کہیں گے بھیا کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ اور اس بھینس کے خلاف کوئی کورٹ میں مقدمہ نہیں کرتا کہ ہمارے 3 بچے مار دیے، کوئی نہیں کرتا۔ اور یہی صورتحال اگر انسان کسی وجہ بھاگا جا رہا تھا اور اس کے پیروں میں ایک بچہ آ گیا اور کچل نہیں گیا، مرا نہیں ہے، پیروں میں دب گیا، تو اگر وہ شریف آدمی ہے وہ وہاں سے قدم آگے بڑھا نہیں سکتا، ٹھٹک کر رہ جائے گا، اور یہ واقعہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا، پوری زندگی میں پھر یہ غلطی نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا، وہ پانی مانگنے بھی نہیں رہا، قبطی مرا تھا کہ نہیں، قرآن میں واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پر توبہ کی، کہا پروردگار عالم مجھ سے ظلم ہو گیا کہ ایک جان، اللہ نے وہی آئی کہ معاملہ رفع دفع، مگر یہ انسان کا شعور ہے۔ یہاں بھی میں نے لندن میں ایک مرتبہ دیکھا، ہماری گاڑی پیچھے آ رہی تھی، اس سے پہلے ایک آدمی کی گاڑی ہے، مسلمان نہیں تھا کوئی، ایک بڑھیا روڈ کراس کر رہی اور اس کی گاڑی اس بڑھیا سے ٹچ ہو گئی اور بڑھیا گر پڑی۔ اس نے ایک دم بریک لگایا اور روکا اور نیچے اترا اور بڑھیا کو اٹھا کر کے بٹھایا، اس سے خیریت پوچھی اور اپنی گاڑی میں لے کر ہاسپٹل لے کر گیا۔ تو یہ جو انسان کے احوال ہیں، معلوم ہوا بھینس میں اور انسان میں کوئی فرق ہے۔ اور اگر انسان بالقصد کسی بچے کو مار دے اپنے پیروں میں یا اپنی گاڑی میں، تو پہلے تو لوگ ہی اس کا بھرتا بنا دیتے ہیں، اور لوگ کہیں گے کمبختوں کو کورٹ میں مقدمہ کر، اور کیفر کردار تک پہنچا اور پھانسی دلوائی سے، پھانسی دلوانے سے نیچے لوگ راضی ہوتے ہی نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بھینس کے کا افعال میں اور انسان کے افعال میں فرق ہے۔ وہی فرق ہے کہ بھینس کو پارشلی اختیار بھی اللہ نے نہیں دیا، اس لیے اس کے کام پر جزا و سزا نہیں ہے، اور پارشلی اختیار نہیں دیا اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل پر کوئی برائی کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے جب انسان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو فوراً محسوس کرتا ہے کہ یہ برائی میں نے اپنے اختیار سے کی ہے، اور اس کا دل روتا ہے، اس کا دل پشیمان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا، کلی اختیار اگر انسان کو ہو جائے تو پھر انسان میں اور خدا میں فرق کیا رہا؟ اور انسان کو ذرا بھی اختیار نہ ہو، بھینس کا جو حال ہے وہی انسان کا ہو، تو جزا و سزا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک حد تک اختیار ہے، اس کے آگے کسب یعنی کمانے کا اختیار ہے، خلق یعنی کام کو پیدا کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور جزا اور سزا یہ جو کسب کا اختیار ہے
اور جس اختیار کو بندہ خود سمجھتا ہے کہ میں یہ اختیار ہے اور میں نے یہ غلطی اپنے اختیار سے کی ہے، اسی کی بنیاد پر نیکی کرے گا جنت ملے گی، برائی کرے گا جہنم ملے گی۔ تو خیر اس درمیان میں بات آ گئی تھی، کیونکہ تقدیر کی بات آئی تھی، تو کہیں شبہ ہو آپ کو تو پہلے ذہن میں یہ صاف رکھو کہ یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تقدیر کا ایک جزیہ ہے۔ اور تقدیر کیا ہے کہ اس پورے عالم کی ہر چیز کے بارے میں اللہ کی پلاننگ ہے کہ بعض چیزیں، بعض عقیدے، بعض اعمال انسان کے لیے مفید ہیں، اور بعض چیزیں اور بعض عقیدے اور بعض افعال اور احوال انسان کے لیے مضر ہیں۔ یہ عقیدے اور یہ اعمال جنت میں لے جائیں گے، اور یہ عقیدے اور یہ اعمال جہنم میں لے جائیں گے۔ اس تقدیر، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اس تقدیر کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ کی وحیوں سے، اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے رسولوں نے بتلایا ہے کہ دیکھو یہ عقیدے، یہ اعمال جنت میں لے جانے والے، اور یہ عقیدے اور یہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس تقدیر اور پلاننگ کو جیسے کائنات کی چیزوں کے بارے میں ہم پلاننگ مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، عقائد اور اعمال میں بھی نبیوں نے جو خبریں دی ہیں اس کا لحاظ کر کے زندگی گزارنی ہے اگر جنت میں جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ 7 باتیں دل سے مان لینے کا نام ہے ایمان، اور پھر حضور نے فرمایا ہے کہ 5 کام کرنے کا نام ہے اسلام۔ ان 5 میں سے 4 تو اس کی شرح کی ضرورت نہیں، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے پہلا جو عمل بتلایا ہے وہ بتلایا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اعمال اسلامی میں سے پہلا عمل توحید کی گواہی دینا ہے اور رسالت محمدی کی گواہی دینا ہے۔ ان 2 چیزوں کی گواہی دینا یہ پہلا عمل ہے اسلام۔ دیکھو ایک تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ایمان ہے، یہ تو دل سے ماننا ہے، عقیدہ ہے۔ اور ایک ان 2 عقیدوں کی گواہی دینا یہ احکام اسلام میں سے ہے، اور یہ ایک عمل ہے۔ کیسے؟ میرے بھائیوں، گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ کورٹ میں۔ سڑک پر گواہی نہیں دی جاتی، لوگوں کی کلب میں، محفل میں گواہی نہیں دی جاتی، کورٹ میں گواہی دی جاتی ہے۔ اور کورٹ میں بھی گواہی کب دی جاتی ہے؟ ایک مدعی ہو اور ایک مدعا علیہ ہو۔ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ گھر میرا ہے، دوسرا جو اس گھر میں رہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ گھر تیرا نہیں، اب مقدمہ چلے گا۔ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ گھر میرا ہے، دوسرا مان لے کہ ہاں بھئی تیرا گھر ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، تو جھگڑا ختم۔ وہ انکار کرے کہ نہیں تیرا گھر نہیں، تو اب مدعی اور مدعا علیہ 2 ہیں۔ اب قاضی جج سب سے پہلے مدعی سے کہے گا گواہ لاؤ، جو تم کہتے ہو کہ یہ گھر میرا ہے گواہوں سے ثابت کرو۔ اب گواہ آئیں گے اور وہ جو منکر ہے اس کی موجودگی میں اس کے منہ پر اس کے سامنے وہ گواہی دیں گے کہ یہ گھر اس دعوے دار کا ہے اور یہ اس کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی دارالقضاء ہے، یہاں بھی نبیوں نے اور نبیوں کے وارثوں نے اور نبیوں کی امتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس رزم گاہ کائنات میں بے شمار لوگ ہیں جو یا تو لا الہ الا اللہ نہیں مانتے یا محمد الرسول اللہ نہیں مانتے ہیں۔ اس دنیا میں کروڑوں انسان ہے، اربوں خربوں انسان ہے جو کچھ تو لا الہ الا اللہ ہی نہیں مانتے، اور کچھ لا الہ الا اللہ مانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ لہذا نبیوں نے اور ان کی امتوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے لیے گواہ لاؤ، مدعی گواہ لاؤ۔ وہ گواہ کون ہے؟ یہ گواہ یہی امت ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص ہے
دونوں عقیدے نہیں مانتا، آپ اس کے سامنے گواہی دیجیے. یا لا الہ الا اللہ تو مانتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں مانتا، تو آپ اس کے سامنے گواہی دیجیے. ایک گواہی تو ہم اذان میں دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس گاؤں میں جو بھی ہندو ہے، عیسائی ہے، جوئش ہے، بدھسٹ ہے، سب کے سامنے ہم نے گواہی دے دی، اشہد ان محمد رسول اللہ. مگر کب گواہی دے دی؟ جبکہ وہ اس عربی جملوں کو سمجھتا ہو. اور اگر وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے، تو پھر یہ گواہی نہیں ہوئی. پھر آپ کو گواہی دینی پڑے گی. گواہی کیا دینی ہے؟ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں محفل میں ہیں، آپ سے ایک ملاقات ایک بندے کی ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، آپ کے یہاں دوست ہے، آپ کی دکان میں آتا ہے، آپ کا ملازم ہے. کسی خوبصورت موقع پر آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو بھئی ہم مسلمان ہیں. اور تم جانتے ہو مسلمان جن کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اس کو جو صرف اللہ کو معبود مانے اور صرف اسی کی بندگی کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہ جھکائے. اور لاسٹ پیغمبر عرب میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام کے آج سے اتنے سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے. یہ پروفیٹس کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور یہ ان کا پیریڈ چل رہا ہے، اور میں ان کو اللہ کا پروفیٹ میسنجر نبی مانتا ہوں. اور انہوں نے جو اللہ کے یہاں سے میسج لا کر دیا ہے وہ یہ قرآن کریم ہے. یہ دو میرے عقیدے ہیں، اور ان دو عقیدوں کے ماننے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں. بس آپ کی ڈیوٹی پوری ہو، آپ نے گواہی دے دی. آپ اس سے کچھ نہ کہیے کہ تو یہ عقیدے مان، آپ کو کچھ نہیں کہنا. آپ کو یہ دونوں گواہیاں دینی کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور ان دو عقیدوں کی وجہ سے میں مسلمان ہوں. اب اگر وہ اس کے لیے اللہ نے خیر مقدر کی ہے تو اس کے دل میں لمحے فکریہ پیدا ہوگا، وہ سوچے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان تک پہنچے. اور نہیں پہنچے گا تو ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی. یہ اعمال اسلام میں سے ایک پہلا عمل ہے. مگر میرے بھائیوں اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم تو اعمال اسلام میں سے جو سب سے پہلا عمل ہے اسی پر عمل نہیں کر رہے. نمازیں بے شک پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، زکاتیں دے رہے، حج کر رہے، مگر جو سب سے پہلا عمل ہے اسلام کا وہ تو ہم کر نہیں رہے. ہماری دکان میں ملازم ہے، 5 سال سے ہم نے کبھی اس ملازم کے سامنے یہ دو عقیدے نہیں رکھے. ہمارا ایک ملنے جلنے والا گاہک ہے، کبھی ہم نے اس کے سامنے خوبصورت طریقے پر یہ دو عقیدے نہیں رکھے. وہ جانتا ہے کہ مسلمان بھی ایک ریلیجن ہے، ایک مذہب ہے، مگر اسلام کیا ریلیجن ہے اور کیا مذہب ہے، اس کے بنیادی دو عقیدے کیا ہیں، ہم کبھی اپنے تعلق رکھنے والے کے سامنے رکھتے ہی نہیں. حالانکہ یہ اعمال اسلام میں سے پہلا عمل ہے. پہلا کلمہ طیبہ ہے، وہ تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا کلمہ جو شہادت ہے، یہ شہادت تو اعمال اسلام میں سے ایک عمل ہے. آج میرے بھائیو ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت، یہ احکام اسلام میں سے جو پہلا عمل ہے، منکر توحید کے انکار کرنے والوں کے سامنے، رسالت محمدی کا انکار کرنے والوں کے سامنے خوبصورت طریقے پر ان کے دل میں اثر کرے اس طریقے پر یہ دونوں عقیدے اپنے بیان کرنا کہ میرے یہ عقیدے ہیں، اس سے کچھ نہیں کہنا. یہ اپنے دونوں عقیدے اس کو سمجھا دینا. اگر ہر مسلمان مرد اور عورت ہی اب کام شروع کرے تو بات کہیں سے کہیں جائے گی. سنو میرے بھائیو، ایک بات اشارتاً کہتا ہوں، کھول کر نہیں کہتا ہوں، میرے اشارے سمجھو. جو ممالک، جو ملک غیر اسلامی، ان ملکوں میں سے بعض ملک تو ایسے ہیں کہ وہاں اسلام کی بات پیش کرنے کا، دعوت کا چانس ہی نہیں.
ہمارا انڈیا انہی ملکوں میں سے کہ اگر ہم ہندوؤں کے سامنے بات کرتے ہیں اور کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور کتنے ہی مسلمان بیچارے شہید کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہے یہاں ریلیجیس فریڈم ہے. یہاں آپ اپنے دین کی بات خوبصورت طریقے پر سب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. آپ اس سے کہیے نہیں کہ تو یہ عقیدے قبول کر, آپ بالکل نہ کہیے. آپ اپنے عقیدے اس کے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہ عقیدے. کرنے کا کام یہ ہے. دیکھو اس ملک میں جوئش ہیں, انہوں نے اکانومی پر قبضہ کیا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پاپولیشن پر قبضہ کیجیے. یہاں حکومت الہیہ اور خلافتوں کا چکر چلانے سے کوئی حاصل نہیں ہے. یہ جوئش ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہم مٹھی پر ہیں, اس ملک میں ہم اپنی حکومت نہیں قائم کر سکتے, تو اکانومی پر انہوں نے ہولڈ کر لیے. اب آپ پاپولیشن پر ہولڈ کیجیے. کرنے کا کام اس وقت مسلمانوں کے کرنے کا کام یہ ہے. تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے 5 اعمال بتلائے کہ ان 5 اعمال کا نام اسلام ہے. یہ جو پہلا عمل ہے جس کی میں نے تشریح کی ہے, یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں. اسے کان میں دھرو اور اس کے لیے کوششیں کرو. اپنے اپنے دائرے میں ہر آدمی جس سے ملے خوبصورت طریقے سے اسلام کی دعوت رکھ دے, اور اس سے کچھ نہیں کہنا. یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں, میرے یہ 2 عقیدے بنیادی, اور یہ جو بنیادی 2 عقیدے مان لے وہ مسلمان ہوتا ہے. تو اتنی بات رکھ دینے میں کون مائنڈ کرے گا اور کون ناراض ہوگا؟ جب یہ دوسرا سوال حضور نے جواب دیا تو وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے کہا صدق, تو آپ نے جواب صحیح دیے. تو پھر صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کا بندہ پوچھ رہا ہے اور آنسر دے تو اس کا تائید کر. اس نے تیسرا سوال کیا, مل احسان. یہ احسان آپ حضرات عربی نہیں جانتے, کوشش کرو پھر بھی سمجھ میں آئے گا. یہ احسان باب افعال کا مصدر ہے اور حسن سے بنا ہے. اور احسان کے معنی ہیں نکو کردن, شاندار بنانا. یہ احسان کے معنی ہے شاندار بنانا. ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ نے ہر چیز کو شاندار کرنا فرض کر دیا ہے. جو کام کرو شاندار کرو. مثلا فار ایگزامپل حضور نے فرمایا وار ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, 2 لشکر آمنے سامنے لڑ رہے ہیں, تو لڑائی میں تو ایک دوسرے کو مارنا مرنا ہوتا ہی. حضور نے فرمایا جنگ میں اگر تم دشمن کو قتل کرو تو شاندار قتل کرو. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. شاندار قتل کرنا کیا ہے؟ شاندار قتل کرنا یہ ہے بچے کو مارنے کی اجازت نہیں. بچہ کون سا لڑ رہا ہے جو مار رہے ہو؟ عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. عورت کون سی لڑ رہی جو مار رہے ہو؟ مذہبی ان دشمن کی فوج کے ساتھ ان کا کوئی پادری آیا ہے, کوئی ان کا پنڈت آیا ہے, اس کو مارنے کی اجازت نہیں. وہ ان کی مذہبی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے, وہ کوئی لڑنے تھوڑی آیا ہے. صرف وہ میدان میں جو دشمن لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر آیا اسی کو مارنا ہے, اور جان سے مار دو, پھر اس کی لاش مت بگاڑو. جب وہ مر گیا تو لاش کیوں بگاڑ رہے ہو؟ یہ مارنے کا غلط طریقہ ہے. یہ دشمن کو وار میں مارنا ہی پڑتا ہے تو مارو, مر گیا قصہ ختم. اب اس کی ناک کاٹ رہے ہیں اور ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور ٹانگ کاٹ رہے ہیں اور پیٹ چیر رہے ہیں اور گھوڑے اس کے اوپر دوڑا رہے ہیں لاش پر. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ قتل کرنے کا شاندار طریقہ نہیں. حضور نے دوسری مثال دی, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. اللہ نے انسان کی خوراک حیوانات بنائی, ہمیں اپنے غذا کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا ہے, یہ تو ایک مجبوری ہے. حضور نے فرمایا ذبح کرو, شاندار ذبح کرو.
اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ. شاندار ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. ذبح سے پہلے چھری بہت شاندار بالکل تیز چھری کر دو، اور تیز چھری کر کے گلا کٹ گیا، جانور کو راحت ملی. جانور تکلیف کب تک محسوس کرتا ہے؟ جب تک بے ہوش نہ ہو جائے. بے ہوش ہونے کے بعد جو ہاتھ پیر مارتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں. اور بے ہوش کب ہوگا؟ جب رگیں کٹ جائیں. اب بے ہوش ہو گئے تو ایک ہاتھ مارا، ایک ہی ہاتھ میں رگیں کٹ گئی، وہ بے ہوش ہو گیا. اب وہ تڑپ رہا، اس کی کوئی تکلیف اسے نہیں. اور اگر رگیں کٹنے تک تم گٹھل چھری لے کر گھس رہے ہو تو وہ تو جانور احساس کر رہا ہے، اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا ذبح کرنا ہے، اس کے لیے چھری تیز کر کے ذبح کرو، یہ جانور کو آرام پہنچانا ہے اور یہ شاندار طریقے سے ذبح کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر معاملے میں احسان نکو کردن فرض کر دیا. جب ہر معاملے میں کیا ہے تو یہ جو حضور نے اعمال اسلام 5 بتائے، 2 گواہیاں دو، نمازوں کا اہتمام کرو، روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ جو عبادتیں 5 اعمال اسلام ہیں ان کو بھی شاندار ادا کرو. ان کو شاندار کیسے کریں؟ ان کو شاندار کرنے کے 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے جو ہائی کلاس ہے مگر وہ ہر ایک کو قابو میں نہیں آ سکتا، اور دوسرا لو کلاس ہے اور وہ ہر مومن بندے کو وہ درجہ حاصل ہے. ہائی کلاس کیا طریقہ ہے؟ اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھو، اللہ کو دیکھتے ہوئے روزہ رکھو، اللہ کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ دو، اللہ کو دیکھتے ہوئے حج کرو، اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یہ دونوں گواہیاں دو. اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. حقیقتاً تو اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، گویا کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور اتنا بلند ہو جائے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہائی کلاس ہے. اگر یہ اس درجے پر پہنچ کر عبادتیں کرے گا تو کسی عبادت میں کوئی کمی رہ ہی نہیں سکتی. لیکن اس درجے تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا نہیں. دوسرا درجہ کیا ہے لو کلاس کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں گویا نہیں ہے، یہاں تو حقیقتاً اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے. کون مومن ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ایمان کا درجہ ہے اس کو ذہن میں تازہ کر کے پھر عبادت کرو. مدرسے میں ایک قصہ سنو، ایک لطیفہ سنو. مثال ہے، لطیفہ نہیں، ایگزامپل مثال ہے. مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، میاں جی، مکتب کا جو استاد ہوتا ہے وہ میاں جی کہلاتا ہے. میاں جی اٹھ کر پیشاب کرنے گئے اور وال جو ہے اس میں روبے ہیں، سوراخ ہے. ان روبے دار، روبہ یہ لفظ اردو کا روبہ، وال میں جو سوراخ ہوتے ہیں وہ روبے کہلاتے ہیں. ان روبوں کے والی وال کے ادھر پیشاب خانہ ہے. ادھر میاں جی پیشاب کر کے ڈھیلا کر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. اور بچے جانتے ہیں کہ میاں جی دیوار کے پیچھے ہیں مگر روبوں میں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو سب بچے باتیں نہیں کریں گے، اور کریں گے تو کیسے کریں گے؟ شام کو کبڈی کھیلنے چلنا ہے، شام کو کبڈی کھیلنے چلنا ہے. دونوں باتیں کر رہے ہیں اور ہل بھی نہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ میاں جی روبوں میں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے سمجھنے کی کہ یہ تو ہر مومن کا اعتقاد ہے کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. لہذا جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ گواہی کسی کے سامنے 2 توحیدوں کی گواہی دیں تو آپ یہ ایمان تازہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ عمل کر رہے ہیں. شاندار عمل ہوگا. پہلے عمل جتنا تو شاندار نہیں ہوگا لیکن بہرحال شاندار ہوگا.
تو جب یہ حضور نے جواب دیا تو اس سائل نے کہا صدق تھا، آپ نے صحیح جواب دیا. بس یہ مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے. پھر اگلا سوال انہوں نے کہا متسا، قیامت کب آئے گی؟ یہ جو مومن کی زندگی ہے پوری، اس کا ثواب قیامت کے دن آنا ہے. قیامت آئے گی تو ایمان اور اعمال کا ثواب ملے گا. تو انہوں نے اگلا سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس کا جواب دیا کہ اس معاملے میں، اس سلسلے میں میرا علم آپ کے علم سے بڑا ہوا نہیں. مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میرا علم آپ کے علم سے بڑا ہوا نہیں. اس میں صاف اشارہ ہے کہ حضور اس صاحب کو پہچان گئے ہیں. یہ کوئی گاؤں کا آدمی نہیں ہے، ایک گاؤں کا دیہاتی آ کر کے مسئلے پوچھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. حضور پہچان رہے ہیں، صحابہ نہیں پہچان رہے، مگر حضور پہچان چکے ہیں کہ کون صاحب ہیں. اور حضور نے ان سے کہا کہ اس مسئلے کو میرا علم آپ کے علم سے آگے نہیں، اس جملے میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ متعین قیامت کا وقت آپ کو نہیں معلوم تو یہ بتلائیے قیامت کی علامتیں کیا ہیں. تو حضور نے علامتیں بتلائی. اس کے بعد جواب دے کر وہ صاحب سلام کر کے اٹھ کر چلے گئے. ان کے چلے جانے کے بعد کافی دیر کے بعد حضور نے حاضرین سے کہا، پوچھا جانتے ہو یہ صاحب کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیرت ہے، کون ہے؟ پھر سمجھ نہیں آتا کون بندہ ہے. حضور نے فرمایا یہ جبرائیل آئے، یہ جبرائیل آئے تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ وہ ایسے سوال کریں جس کے جواب میں دوں، اور وہ تمہارے سامنے وہ جواب آ جائے اور اس میں پورا دین آ جائے. جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ پوری حدیث جبرائیل ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ یہ تین چیزوں کا مجموعہ دین ہے، ایمان، اسلام اور احسان. یہ تین چیزوں کا مجموعہ دین ہے، اور ان تین چیزوں کے درمیان میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اگر ایمان اور عقیدوں کو الگ کر لو گے تو پیچھے کیا رہا؟ دانے بغیر کی مونگ پھلی. اور اگر ایمان اور اعمال رکھو گے اور احسان کو الگ کر لو گے تو وہ اعمال بھونڈے ہوں گے، عقیدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اس لیے تینوں چیزیں دیکھو، یہ جو ایمان ہے یہ عقیدے ہیں، یہی علم کلام میں اسی کی بحثیں ہوتی ہیں، اور یہ 5 اعمال ہیں، یہی مسائل ہیں، یہی فقہ ہے. اور یہ جو احسان ہے یہی تصوف ہے، یہی تزکیہ ہے. تصوف میں ہوتا کیا ہے؟ ایک قصہ سناؤ. ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے مولانا صاحب تھے، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ. ایک جب ہندوستان میں آزادی کی اسٹرگل چل رہی تھی، اس وقت میں مجلس احرار کے وہ بانی تھے. تو جب مجلس احرار ہے تو وہ بھی احراری تھے، ان کا ذہن بھی ذرا کھلا تھا. وہ ایک مرتبہ یہ قصہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے آپ بیتی میں لکھا ہے. ایک مرتبہ وہ سہارنپور آئے، اور سہارنپور کے قریب میں رائے پور ہے، وہاں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت رائے پوری، ان کے یہاں جانے کے لیے آئے. تو حضرت شیخ نے لکھا کہ وہ سہارنپور اتر کے میرے پاس آئے. مجھ سے کوئی عقیدت نہیں تھی کہا ان کو، مگر میرے پاس اس لیے آئے کہ رائے پور جائیں گے تو حضرت رائے پوری سب سے پہلا یہ سوال کریں گے شیخ سے مل کر آئے. اب اگر کہیں نہیں تو حضرت ڈانٹیں گے، اس لیے حضرت کے جواب میں ہاں کہنے کے لیے کہا میرے پاس آئے، تاکہ میرے پاس ہو کر کے وہاں جائیں اور وہ جواب دے کہ ہاں میں شیخ سے مل کر آئے. خیر وہ آئے، بیٹھے، کھانا ناشتہ شیخ نے کروایا. اس کے بعد میں فوراً اٹھے اور کہا مجھے رائے پور جانا ہے، اور کہا مولوی زکریا میرا ایک سوال ہے، میں 3 دن کے بعد رائے پور سے آؤں گا، میرے سوال کا جواب تیار کر کے رکھیے.
تو حضرت شیخ نے کہا کیا سوال ہے حضرت آپ کا؟ وہ بڑی عمر کے ہیں، حضرت شیخ عمر میں بہت کم ہیں، علم میں تو بڑے ہوئے ہیں لیکن عمر میں کم ہیں. تو حضرت نے پوچھا حضرت کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تصوف کیا بلا ہے. ادھر حضرت رائے پوری بڑے بزرگ تھے، خود حضرت شیخ بھی بزرگوں میں سے، تو انہوں نے کہا یہ تصوف کیا بلا ہے، اس کا جواب تیار کر کے رکھیے، میں 3 دن کے بعد آؤں گا لوں گا جواب. تو حضرت شیخ نے کہا کہ حضرت اس کے جواب کے لیے 3 دن کی کیا ضرورت ہے، اس کا جواب تو ابھی لیتے جائیے آپ. تو انہوں کا کیا جواب ہے؟ حضرت شیخ نے کہا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا. آپ اپنی نیت صحیح کر لیجیے. کوئی بھی کام کریں، دین کا کوئی بھی کام کریں، دین کا کوئی کام کریں، اپنی نیت صحیح کر لیے. نیت میں فساد اور بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، لوگ دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، آپ صحیح نیت کر کے دیجیے. طرح طرح کی نیتیں ہو سکتی. کوئی فنڈنگ میں بڑا چندہ دیتا ہے تاکہ الیکشن میں پریزیڈنٹ بنوں، الیکشن میں میرا نمبر آئے، میں سیکرٹری بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں. یہ مسجد کے لیے چندہ دینے کا یہ فائدہ نہیں ہے. آپ کی نیت صحیح نہیں. یہ نیت صحیح کرو. چندہ دو اللہ کو دیکھتے ہوئے، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے. لہذا اپنی نیت صحیح کر کے چندہ دو. نیت صحیح کیا ہے؟ اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں. باقی کوئی غرض میری اس چندے دینے میں نہیں. تو حضرت نے فرمایا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا. آپ ہر معاملے کوئی بھی عبادت کریں تو آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اسی کا نام تصوف. تو حضرت شیخ نے لکھا کہ میرا یہ جواب سن کر تو حق کے بڑے وقت کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولوی زکریا، میں تو یہ سوچتا تھا کہ تو یہ کہے گا کہ تصوف کی یہ تعریف ہے تو میں یہ اعتراض کروں گا، تو یہ کہے گا تو میں یہ اعتراض کروں گا. یہ تو تو نے ایسی بات کہی گا، اس میں تو کیا اعتراض کروں میں؟ تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ احسان یہ ایمان اور عقیدوں کے ساتھ، دیکھو یہی عقیدے ہیں. اگر عقیدوں میں تصحیح نیت نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں، نفاق ہے. اگر اس عقیدے ہیں، ان عقیدوں میں تصحیح نیت صحیح نہیں ہے، تصحیح نیت نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ نفاق ہے. اور نفاق بھی اعتقادی نفاق ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہو جائیں گے. تو معلوم ہے کہ عقیدوں میں بھی نیت صحیح ہو تو وہ ایمان ہے، اعمال میں بھی نیت صحیح ہو تو وہ دینی اعمال ہیں. احسان نام ہی تصحیح نیت کا ہے. یہ 3 چیزیں لازم ملزوم ہیں، عقیدے، اعمال اور احسان. کچھ لوگوں کو تصوف کے لفظ سے چیڑ ہے، مطلب کوئی ضروری ہے کہ آپ تصوف لفظ استعمال کریں؟ لفظ بدل دیجیے، جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا وہ استعمال کیجیے. قرآن میں لفظ تزکیہ استعمال ہوا ہے تو آپ تزکیہ لفظ استعمال کیجیے. حدیث میں احسان لفظ استعمال ہو وہ استعمال کیجیے. تصوف کے لفظ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے، آپ نہیں استعمال کیجیے. بعض لوگوں کو بڑی الرجی ہوتی ہے تصوف کے لفظ سے، تو نہیں استعمال کیجیے. لیکن یہ بات حدیث جبرائیل کی روشنی میں ماننی پڑے گی کہ 3 چیزیں ان کے درمیان میں چولی دامن کے ساتھ ہے. اگر یہ عقیدے صحیح نہیں تو اعمال بیکار ہیں، عقیدے صحیح ہیں تو اعمال صحیح ہیں، اور عقیدے اور اعمال صحیح ہیں اور آپ ان اعمال میں نیت صحیح نہ کریں اور ان کو شاندار نہ کریں تو آپ کے عقیدے بھی اعمال بھی بے حیثیت ہو کر رہ جائیں. اب سنو، مودودی صاحب آئے، انہوں نے ایمان کو تو مان لیا اور اسلام کو بھی مان لیا، مگر انہوں نے کہا یہ جو تصوف ہے یہ چنیا بیگم ہے. مودودی صاحب نے خود اپنے قلم سے تصوف کا نام رکھا ہے چنیا بیگم. جانتے ہو چنیا بیگم کسے کہتے ہیں؟ افیون کو کہتے ہیں. یہ جو افیون کھاتے ہیں اس افیون کو اردو میں چنیا بیگم کہتے ہیں. تو جس چیز کو، جس حقیقت کو وہ حدیث جبرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت دی ہے کہ اس کو ایمان و عمل کے ساتھ لازم ملزوم کر کے بیان کیا ہے، اس کو جناب عالی کہتے ہیں، یہ افیون ہے.
یہ چنیا بیگم ہے. اور یہ نظریہ صرف ان کا نہیں ہے، نجدی بھی اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. غیر مقلدین بھی ہرگز نہیں مانتے ہیں، مودودی بھی اسے ہرگز نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تصوف کچھ نہیں ہے، یہ ایک بھوت ہے جو لوگوں پر چڑھ جاتا ہے. اللہ غنی، حدیثوں میں جس کے تذکرے ہیں، قرآن کریم میں محسنین کا لفظ قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ، جن کو یہ غیر مقلدین بھی بڑے مانتے ہیں، مودودی نہیں مانتے، غیر مقلدین بھی جن کو بڑا مانتے ہیں، شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اتنا لمبا باب باندھا ہے ابواب الاحسان کہ میں نے اس کی جو شرح کی ہے وہ 300 صفحے میں شرح آئی. صرف ابواب الاحسان کی 300 صفحے میں شرح ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اس جماعت کی جو تیسری خرابی ہے، جو نجدیوں میں بھی ہے، جو غیر مقلدوں میں بھی ہے، جو مودودیوں میں بھی ہے، وہ تصوف کو کوئی چیز نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ افیون ہے، یہ لوگوں کو پاگل بنا دیتا ہے، یہ چنیا بیگم ہے. تو جو حدیث میں جن تین چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا جب کوئی شخص انکار کر دے گا تو وہ اہل حق میں سے کیسے ہو جائے گا؟ لہذا تیسری بات میرے بھائیوں یہ رکھو. چوتھی بات سنو، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. چوتھی بات، پہلے کبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی جو 4 کام ہے اس میں سے ایک ہے یعلمہم الکتاب والحکمت. حضور صحابہ کو قرآن سکھلاتے تھے اور حدیثیں سکھلائی. یہی قرآن و حدیث جو حضور نے صحابہ کو سکھلائی وہی دین ہے. صحابہ نے یہ تابعین کو سکھلائی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھلائی. وہاں سے اسی طریقے سے یہ دین آج تک چلا آیا. مودودی صاحب نے اسلاف سے دین فہمی کا سلسلہ کٹ آف. انہوں نے کہا دین سمجھنے کے لیے اسلاف سے کوئی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین ہم خود قرآن و حدیث ہم خود سیکھیں گے، خود سمجھیں گے. اور اسی کا نام ہے ماڈرن اسلام. یہی ان کا ماڈرن اسلام ہے. کیونکہ یہ قرآن و حدیث جس طرح سے حضور نے صحابہ کو سکھائے ہیں، صحابہ نے تابعین کو سکھائے ہیں، اسی طرح سے پہلی نسل اگلے نسلوں کو سمجھائے گا. یہ تو اولڈ ٹائپ اسلام ہو، جو 1300 سال سے اسلام آ رہا ہے وہ اسلام ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اولڈ ٹائپ اسلام ہمیں نہیں چاہیے، ماڈرن اسلام. ماڈرن اسلام کیسے ہوگا؟ ماڈرن اسلام کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن و حدیث سمجھنے کا اسلاف سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا ہم اسے نہیں لیتے. ہم تو قرآن و حدیث کو خود سمجھیں گے، سیلف مین ہیں. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں، قرآن حدیث ماڈرن ہیں یا اولڈ ہیں؟ اولڈ ہیں. آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث ہے. ماڈرن اسلام کہاں سے آئے گا؟ تم ماڈرن قرآن لاؤ نیا، ماڈرن حدیث لاؤ نہیں، اور پھر اپنا نیا اسلام ماڈرن اسلام. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 1400 سال سے قرآن چلا رہا ہے، یہ تو 1400 سال سے حدیثیں چلی آ رہی ہیں. اس قرآن میں سے ماڈرن اسلام کیسے نکلے گا؟ ان حدیثوں میں سے ماڈرن اسلام کیسے نکلے گا؟ ایک ہی شکل ہے کہ آپ من مانی تفسیر کریں، آپ من مانی قرآن کی تفسیر کریں، من مانی حدیثوں کی تشریح کریں تو ماڈرن اسلام. چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ یہ ظلم کر دیا تو کوئی اسلاف سے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں. چند نوجوان بیٹھو، چند بڑے بیٹھو، چند ڈاکٹر بیٹھو، چند انجینئر بیٹھو، اور جو سمجھنا ہے. بلکہ اب تو چند عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، چند عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بھی اوپینین. ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی گمراہی ان کی. قرآن و حدیث کے سمجھنے کا جو اسلاف کے ساتھ تسلسل تھا وہ تسلسل انہوں نے کاٹ دیا. اور وہ تسلسل کٹ کے جو قرآن و حدیث کی نئی تشریح ہے کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق زمانے کا ساتھ جو زمانہ کا ہے وہی اسلام. اسی کا نام انہوں نے ماڈرن اسلام رکھا تھا. یہ اولڈ اسلام ہمیں نہیں چاہیے، ماڈرن اسلام چاہیے. ماڈرن اسلام چاہیے تو ماڈرن قرآن بھی نازل کرو اور ماڈرن حدیثیں بھی گھڑو.
یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس میں سے ماڈرن اسلام کہاں سے نکلے گا؟ چنانچہ آپ موجود، یہ تو بہت لمبا ہے مضمون، میں اس کی تفصیل سمجھاتا مگر وقت نہیں ہے. ان کی کتابیں پڑھو مودودی صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو اسماء رجال کا راویوں کا ذخیرہ ہے سب غرق میں نہ بولا، اور یہ حدیث کے جو مطلب پچھلے لوگوں نے سمجھا ہے ہم اس کے پابند نہیں، ہم خود سمجھیں. اور جو حدیث ان کے خواہش کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو حدیث ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہے، اس میں یہ کیڑا ہے، وہ کیڑا ہے، وہ کیڑا ہے، وہ کیڑا. اور کیسے کیڑے نکلتے ہیں بتاؤں؟ ایک مثال دوں. قرآن کریم میں سورہ قمر کے شروع میں معجزے شق القمر کا ذکر ہے. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، اور اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند پھٹ گئے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں مشرکین نے ایک معجزہ طلب کیا تھا اور حضور نے اشارہ فرمایا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. معجزہ مودودی صاحب اپنی تفسیر کہتے ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ کائناتی حادثہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ حضور کا کوئی معجزہ نہیں ہے، حضور کے اشارے سے کوئی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، یہ کائناتی حادثہ ہے. اور 3 روایتیں ہیں نہایت اعلیٰ درجے کی مضبوط روایت. ایک حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ مشرکین نے مطالبہ کیا، حضور نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایک حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، ایک حضرت زید ابن ثابت کی روایت ہے. 3 اعلیٰ درجے کی صحیح روایتوں پر مدار ہے. تو مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ زید ابن ثابت تو انصاری صحابی ہیں، وہ جب واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں پیش آیا تو یہ وہاں تھے ہی نہیں. لو ان کو تو وہاں تھے ہی نہیں، لہذا ان کی روایت دیکھا. اور کہا حضرت عائشہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یا پیدا ہوئی تھی تو دودھ پیتی بچی تھی، لہذا وہ روایت بھی گئی. اور کہا ابن مسعود وہ بیچارے اکیلے ہیں. لو یہ بھی گناہ ہے کہ اکیلے ہیں. ایسی ایسی تنقیدیں ہیں ان کی. غرض ان کے یہاں اسماء رجال کا جو ذخیرہ ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، حدیثیں ہیں، سب بیکار ہے. وہ جو حدیث چاہیں گے وہی صحیح ہے، دوسری صحیح نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ چوتھی بات جو ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دین کا جو افہام و تفہیم کا حضور کے زمانے سے ایک مسلسل سلسلہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے اسلاف سے اس کو کاٹ دیا اور کاٹ کر کے من مانی دین کی، قرآن کی تفسیریں بھی من مانی، حدیث کی تفسیریں بھی من مانی، اور اس کا نام رکھا انہوں نے ماڈرن اسلام. اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ قرآن اور یہ حدیث ہے تو ماڈرن نہیں ہے، یہ تو 1400 سالہ اولڈ ہے. اس اولڈ میں سے تمہارا ماڈرن اسلام آئے نکلے گا کیسے؟ سوچنے کی بات اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچے کہ اتنی 1400 سال پرانی اولڈ کتاب میں سے اور حدیثوں میں سے ماڈرن اسلام کہاں سے نکلے گا؟ لا محالہ آپ اپنی من مانی تفسیریں کریں گے، من مانی حدیث کی شرح کریں گے تو آپ کا ماڈرن اسلام نکلے گا، اس کے بغیر نہیں نکلے گا. 5ویں بات اور آخری بات اسے بھی سمجھو. اللہ نے ہمیں عقل دی، وہ کھوپا کھانے کے لیے نہیں دی، اس کو یوز کرنے کے لیے دی. یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے یہ یوز کرنے کے لیے دی. اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں. آخری نبی پر آخری کتاب آئی ہے، یہ ہے نقل. یہ نقل اللہ نے دی ہے. یہ نقل بھیجنے کا مطلب یہ کہ صرف عقل سے چنا نہیں پھوڑ سکتے. آپ کھیتی تو کر سکتے ہیں صرف عقل سے، آپ کھیتی تو کر سکتے ہیں، آپ بزنس تو کر سکتے ہیں، آپ ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، آپ ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے چنے پھوڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ کی پسند اور ناپسند کو عقل سے نہیں جان سکتے کہ اللہ کو کیا باتیں پسند ہیں، اللہ کو کیا باتیں ناپسند ہیں. جنت میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں، جہنم میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں، آپ عقل سے یہ طے نہیں کر سکتے.
اگر عقل سے یہ مسئلہ طے ہوتا تو جیسے کھیتی سکھلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، بزنس سکھلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، ٹیکنیک سکھلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، تو دین سکھلانے کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، آدمی اپنی عقل سے اپنا چنا بھول لیتا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اپنی عقل سے یہ مسئلہ، دو باتیں، اللہ کو پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے، یہ عقل سے نہیں طے کرتا۔ جنت میں کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ دو باتیں آدمی عقل سے نہیں طے کرتا۔ اس لیے اللہ نے عقل بھی ہمیں دی ہے اور نقل بھی بھیجی ہے۔ اب بتاؤ اس عقل اور نقل میں بیلنس کیسے قائم کیا جائے؟ دونوں ایکول، عقل اوپر نقل نیچے، نقل اوپر عقل نیچے، بیلنس قائم کرنا ہے۔ اس کی مثال لو، فیملی لائف میں مرد اور عورت شادی کر کے ایک گھر میں رہیں گے تو فیملی لائف وجود میں آئے گی۔ دو شخص جب گھر میں رہ رہے ہیں تو بیلنس کیسے قائم کرنا ہے؟ دونوں ایکول، تو یورپ کی ایکوالٹی ہو کر رہ جائے گی۔ یورپ کی ایکوالٹی کا حشر آپ کے سامنے ہے، مرد اور عورت دونوں ایکول، تو ہر دن محلے میں ایک طلاق ضرور ہوگی۔ ابھی چند سال ہوئے میں نے ایک اخبار میں قصہ پڑھا کہ ایک چرچ میں سے شادی ہو کر کے میاں بیوی سب آئے، ایک ہوٹل میں پارٹی دی، مرد دلہا مردوں کے ساتھ اور دلہن عورتوں کے ساتھ ہوٹل میں پارٹی۔ جب پارٹی ختم ہوئی اور دلہا دلہن کے یہاں گیا تو معلوم ہے دلہن جو ہے غائب ہے۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے دلہن کہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے معلوم ہوا وہ چرچ میں دوسرے کے ساتھ شادی کر رہی۔ یہ یوکے کا قصہ ہے اور اخباروں میں آیا تھا۔ تو اتنی دیر لگتی ہے، ابھی تو ولیمہ پورا نہیں ہوا، اور ولیمہ پورا ہونے سے پہلے وہ چرچ میں دوسرے شادی کر رہی۔ یہ اکوالیٹی ہے، دونوں برابر، اس کا حشر آپ کے سامنے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہائی پاور عورت کا اور ماتحت مرد، ایسا کر لیجیے آپ۔ دنیا میں بے وقوف ایسے شوہر ہیں، ایسے شوہروں کی کمی نہیں ہے، یہ ڈھونڈو 70 ملتے ہیں جو بے وقوف ہیں۔ بیوی ان کے ہائی پاور ہے، وہ جو بیوی کہتی ہے وہ کرتے۔ بیوی کہتی ہے سورج نکل آیا، وہ کہتے ہیں خوش نصیب، بہت اچھا، رات کو 12 بجے سورج نکل آیا۔ تو اگر ایسا کر لو گے تو بھی زندگی چلے گی، لیکن یہ ہر مرد اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مرد کا ہاتھ اوپر کر دیں، عورت کا ہاتھ نیچے کر دیں، تو ساری دنیا میں گھر چل رہے ہیں، ساری دنیا میں گھر چل رہے ہیں۔ مرد کا ہاتھ اوپر، عورت کا ہاتھ نیچے، دونوں کے درمیان میں مودت، مرد کے اندر مہربانی، عورت میں اطاعت۔ جنت ہے وہ، گھر نہیں ہے، جنت ہے۔ مرد کا ہاتھ اوپر، عورت کا ہاتھ نیچے، مرد میں محبت، عورت میں اطاعت، وہ گھر جنت کا نمونہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مثال ہے، اسے کمپیئر کر کے سمجھو۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، یہ عقل کھوپا کھانے کے لیے نہیں دی ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے دی ہے۔ اور یہ عقل یہ دو مسئلے نہیں سمجھ سکتی، اللہ کی پسند اور ناپسند کو نہیں سمجھ سکتی، جنت اور جہنم کا راستہ طے نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کے لیے نقل دی ہے، آسمان سے وحیاں نازل کی ہیں۔ اب وہی نقل اور عقل کا ہم بیلنس کیا کریں؟ ایکول تو ہو نہیں سکتے۔ عقل اوپر اور عقل جو کہے وہ وہی کا مطلب، یہ مودودیوں کا ذہن ہے۔ یہ جو مودودیوں کا ذہن ہے کہ جو ہماری عقل کہے وہ آیت کا مطلب، جو ہماری عقل کہے وہ حدیث کا مطلب۔ اور 1400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ نقل اوپر ہے، عقل اس کے ماتحت ہے۔ اللہ نے یہ عقل نقل کو سمجھنے کے لیے دی ہے۔ آپ اس عقل کی مدد سے قرآن کو سمجھیں، مگر اس عقل کو قرآن پر حاکم نہ بنائیں۔
اس عقل کی مدد سے آپ حدیثوں کو سمجھیں، مگر اس عقل کو حدیثوں پر حاکم نہ بنائیں، اور قرآن اور حدیث کو عقل سے سمجھیں گے اس فوکس کی روشنی میں جو حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن اور حدیث پر جو روشنی اور لائٹ حضور کے زمانے سے جو ڈالی جا رہی ہے، اس لائٹ میں، اس روشنی میں آپ عقل کے ذریعے سے نقل کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کی عقل وہ بات سمجھتی ہے جو حضور کے زمانے سے آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے، حدیث کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، تو سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کی عقل کھوتا ہے تو آپ عقل کو پیچھے نہیں جائیں گے، نقل کی پیروی کریں گے، اور نقل کا جو مطلب 1400 سال سے سمجھا جا رہا ہے اسی کو لیں گے۔ تو مودودی حضرات کی بعض لوگ کہتے ہیں حضرات کیوں کہا ان کو؟ ارے تمہارا کیا بگڑ گیا میں نے حضرات کہا؟ یہ جو مودودی حضرات ہیں، مولانا مودودی نے بس اتنا ہی کارنامہ کیا ہے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا، تو چھوٹا سا کارنامہ ہے کہ 1400 سال سے نقل اوپر تھی، عقل نیچے تھی، انہوں نے نیچے سے عقل نکال کر نقل کے اوپر کر دی کہ یہ ہماری عقل کہے گی وہی مطلب ہے آیت کا، اور وہ جو ہماری عقل کہے گی یہی حدیث کا مطلب ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں جو ان لوگوں کے تعلق سے میں نے بہت مختصر کی ہے، ان کی تفصیل کرتا بھی تو تفصیل تو بہت ہے، لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، ابھی تو مجھے پارا بھی یاد کرنا ہے، کل سفر بھی کرنا ہے، ابھی میرے پاس میں پرچے بہت سارے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ یہ بات پوری کر کے ان پرچوں کے کچھ جواب دوں گا، لیکن کم حسرات فی بطون المقابر، بہت سی حسرتیں رہ جاتی ہیں، یار زندہ صحبت باقی، آئندہ کبھی موقع ہوگا تو باقی باتیں عرض کروں گا، اس صحبت میں تو اتنی ہی باتیں۔ یہ پوچھتے ہیں مولانا مودودی مسلمان رہے یا نہیں؟ مسلمان ہیں، اہل سنہ والجماعہ میں نہیں، اہل سنہ والجماعہ میں نہیں، یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ بھی اہل سنہ والجماعہ میں نہیں، یہ جو ہے یہ بھی اہل سنہ والجماعہ میں نہیں، کہ مسلمان ہیں، اسلام سے وہ خارج نہیں ہے۔ ایسے پرچے کہاں تک میں جواب دوں گا؟ یہ مسئلے ہیں، اب مسئلے بتانے کا وقت نہیں رہا، اس لیے میرے بھائیوں اس سفر میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اگر کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معاف کریں۔ دین کی بات میں نے، مجھے کسی دوستی نہیں ہے، میری کسی دشمنی نہیں ہے، جو صحیح دین ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی سمجھ میں آئے وہ قبول کرے، جس کی نہ سمجھ میں آئے وہ جانے، مگر بات میں نے بہت نرم لہجے میں بہت سلیقے سے کہی ہے، کوئی سخت لفظ کسی کی شان میں نکل گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی صراط مستقیم ہمیں دکھا دیں، اور اللہ تعالی صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرما دیں، اس کو مضبوط جما دیں، اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔